كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تو جب کسی کو ہدیہ دو تو خالص محبت کے ساتھ. ایک اور بات جو حضرت نے جس کے اوپر بار بار توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ جب ہدیہ دو تو بس خلوص کے ساتھ. ہدیے کے ساتھ کوئی کام کرانا ہے اور ہدیہ لے گئے. کسی سے کوئی کام کرانا مقصود ہے اور ہدیہ لے گئے. یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے. اس واسطے کہ اس سے کام کرانا مقصود ہے، کوئی سفارش کرانی ہے، کوئی کسی جگہ سے کوئی کام کرانا ہے، اب ہدیہ بھی لے گئے ساتھ. تو یہ ہدیہ نہیں ہے، رشوت ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ ہوا کرتا تھا، آج وہ رشوت بن گئی ہے. کام کیا بھائی، اگر محبت کسے دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کام جوڑ دینا کہ میں فلاں کام لے کر آئی ہوں، آپ میرا فلاں کام کر دیجئے. یہ ہدیہ کے آداب کے بالکل خلاف ہے. اگر کوئی کام کرانا ہے تو سیدھے سادھے جاؤ اور کام کہو، وہ اگر کرنا ہوگا کر دے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. ہدیہ دے کر اس کے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو کہ اب یہ ہدیہ لے کے آیا ہے اور مجھے ایک کام کرنا، اب یہ میرے اوپر تو فرض ہو گیا کہ میں ضرور کروں گا. کیا اس کے دماغ پر آپ نے بوجھ ڈال دیا، یہ رشوت ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت بنایا تھے، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف المزاج بنایا تھا. وہ فرماتے تھے کہ بھائی جس وقت ہدیہ دو تو یہاں تک کہ دعا کی درخواست بھی نہ کرو. سمجھے نا، دعا کی درخواست کرنی ہو تو اور وقت کرو، ہدیہ کرو. کیونکہ وہ صورت ایسی بن جاتی ہے گویا دعا کرانے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے. دعا کی درخواست بھی نہ کرو، بس ہدیہ محبت ہے وہ پیش کر دو. دعا کرانی ہے کسی اور وقت کرا دو، کسی اور سیاق میں کرا دو. حضرت تو یہاں تک فرماتے تھے. اور اسی میں لطیفہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے درجے کے عالم اور بزرگ تھے. تو انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور کچھ ہدیہ بھیجا کسی کے ہاتھ. تو اس میں لکھ دیا کہ حضرت یہ کچھ تھوڑا سا ہدیہ معمولی ارسال خدمت ہے، برائے کرم قبول فرمائے. کسی آدمی کے ساتھ بھیجا تھا. پھر اس کے بعد جیسے آدمی کا عام عادت ہوتی ہے خط لکھنے میں، یہ بھی لکھ دیا کہ حضرت میں دعا کا محتاج ہوں، دعا کا خواستگار ہوں. لکھ تو دیا، بعد میں حضرت یہ خیال آیا کہ حضرت تو اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہدیہ کے ساتھ دعا کی درخواست کی جائے. تو اب لکھ تو چکے تھے، تو وہاں لکیر کھینچ کر اور وہاں پر لکھا کہ حضرت یہ جملہ مستانفہ ہے. یعنی یہ مستقل جملہ ہے، اس کا کوئی ہدیہ سے تعلق نہیں ہے، جملہ مستانفہ ہے. تو وہ حضرت کے پاس پہنچا اسی حالت میں خط. حضرت نے پسند بھی فرمایا، ان کی اس بات کو پسند بھی فرمایا. کیونکہ جب آدمی خط لکھتا ہے تو خط کے اندر عادت ہوتی ہے، جب کسی بڑے کو خط لکھا ہے اس میں دعا کی درخواست بھی ہوتی ہے. تو حضرت سمجھ گیا کہ یہ اس طرح انہوں نے لکھ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ تنبہ بھی ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ ہدیہ اس کے لیے ہے، تو اس لیے یہ لکھ دیا. حضرت مولانا ادریس صاحب علیہ کے تو علمی لطائف و ظرائف عجیب و غریب تھے. ایک سے جب جو بات کرتے تھے وہ کسی نہ کسی علمی اصطلاح کے اندر ڈوب کر کیا کرتے تھے. عجیب ہے. تو بہرحال کوئی غرض وابستہ کر کے ہدیہ دینا، یہ ہدیہ کے آداب کے بڑے سخت خلاف ہے، رشوت کی کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ سارے آداب ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ساری بات جو ہے نا بھائی وہ وہی ہے، نیت. نیت کیا ہے؟ نیت اگر بندے کو
سے اظہار محبت کی ہے، اور اس اظہار محبت سے مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، تو بس برکت ہی برکت ہے، اور طریقہ صحیح ہو سنت کے مطابق تو برکت ہی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ثواب بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، الفتیں بھی ہیں، اور ان چیزوں میں کا لحاظ نہ رکھنے سے ضیاء بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور اللہ بچائے باہمی تنازعات بھی ہے۔ دیکھو آج کل معاشرے کے اندر فلاں نے ہم نے تو اس کے ساتھ اتنا کیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ اتنا بھی نہ کیا، اس کی وجہ سے نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، قضیے ہیں۔ کیوں ہے؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے اور طریقہ درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بدنیتی سے اور بد عملی سے حفاظت فرمائے، تو پھر ہدیہ بڑی کام کی چیز ہے بھائی۔ اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیت درست فرما دیتے ہیں تو پھر سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں کہ کس موقع پر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے سارے بزرگ جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے۔ محبت میں حضرت ہمارے بزرگوں میں سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک بزرگ تھے، تو وہاں ان کے دوست آ گئے مہمان کے طور پر۔ تو جب کھانے کا وقت آنے لگا تو میزبان نے، بزرگ نے مہمان بزرگ سے کہا کہ بھائی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی اچھا انتظام کروں کھانے پینے کا، تو مگر آج میرے گھر فاقہ ہے، تو اس لیے آج میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں کھانے کو، فاقہ ہے، تم اگر اجازت دو تو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر کے باہر سے آؤں۔ تو نے کہا بھائی واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی، آپ کے یہاں فاقہ ہے تو ہمارا بھی فاقہ ہے، ہم بھی بس آپ نے ہماری مہمانی کر لی، ہمیں یہاں پر بٹھا دیا، ہمارے لیے یہ اکرام ہے بہت بڑا، تو کوئی تکلف نہ کرو۔ الحمدللہ آپ کو فاقے کی عادت ہے تو ہم بھی فاقے کی عادت ہے، لہذا دونوں اپنا خوش رہیں گے، آپ نے اپنی میزبانی کا حق ادا کر دیا، ہم اپنی مہمانی کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو جب مقصود اللہ جل جلالہ کی رضا ہوتی ہے، اخلاص دل میں پیدا ہو جاتا ہے، نیت جو درست ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اصل تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، بندوں سے جو تعلق ہے وہ اس کے واسطے سے ہے، بندوں سے جو تعلق ہے وہ اس کے واسطے سے ہے۔ اگر کوئی باپ بیٹے کا تعلق ہے وہ بھی اس کے واسطے سے ہے، اگر بہن بھائی کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے، دوست احباب کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے، پڑوسی کا تعلق ہے وہ بھی اسی کے واسطے سے ہے، اور مہمان کا اور کسی مہمان کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی اس کے واسطے سے ہے۔ تو جو کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، پھر نہ شکوے پیدا ہوتے ہیں، نہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، نہ گلہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، دوسرے نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو صلہ رحمی کا جواب دے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی تھی لہذا میں کروں گا۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا قطع رحمی کر رہا ہے اور یہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کر رہا ہے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مقصود در حقیقت اللہ جل جلالہ کی رضا ہو، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور جو کام کرے اس کی خاطر کرے، بلا سے دنیا کیا کہتی ہے کہا کرے اس کی پرواہ نہ ہو۔ بس بھائی یہی سبق ہے، یہی سارے دین کا خلاصہ ہے، سارے دین کا عطر یہ ہے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی، ہر کام میں اللہ جل جلالہ کی رضا کو پیش نظر رکھو، اس سے رجوع کرتے رہو۔ یا اللہ جب کبھی موقع آ رہا ہے کوئی، تو یا اللہ یہ موقع آنے والا ہے جو اس میں وہ کام مجھ سے کرا لیجئے کہ جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ بس بھائی یہ گر یاد رکھو،
اس گر کو پلے باندھ لو، جو کام کرنا ہو کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لو، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کو اپنی رضا کے مطابق کرا لیجئے، اس کو درست کر دیجئے، آپ کی رضا کے مطابق ہو جائے۔ جو کام کر رہے ہو، چھوٹا بڑا، ہدیہ ہو، دعوت ہو، کمائی ہو، گھر کے اندر لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، کچھ ہو، ہر وقت تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہے۔ یا اللہ یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، اپنی رحمت سے اس کو اس طرح حل کر دیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ پلے باندھ لیا، یہ گر رجوع اللہ کا، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے کا کہ عادت ڈال کر، رٹ لگا کر یہ گر پلے باندھ لیا تو انشاءاللہ جنت کا راستہ کھل گیا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔